ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب اگر پوسٹ ڈیلیٹ کرنی ہوتی ہے تو پوسٹ کرتے ہی کیوں ہیں؟ پوسٹ کی کہانی کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں مارگلا وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر کے باہر۔ یہ وہی ریسکیو سینٹر ہے جہاں پر جمعرات کی شام علاج کے دوران ایک بارکنگ ڈیئر جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جس کے چیئرمین ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن ہیں، ان کے مطابق پیر کی شام ایک مارگلا ہل پر ایک گاڑی نے ایک ہرن کو ہٹ کیا، جس کے بعد زخمی ہرن کو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اہلکار اس ریسکیو سینٹر میں لے کے آئے تاکہ اس کا علاج کیا جائے، اس کی نگہداشت کی جائے، جس کے بعد جب وہ ریکور کر لے گا تو اس کے بعد اس کو واپس اس کے قدرتی ماحول جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر جمعرات کی شام ایک پوسٹ کی گئی اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ ہرن کو بچا لیا گیا ہے، اب وہ بہتر ہے۔ ساتھ میں تصاویر بھی لگائی گئی جس میں اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے اہلکار تھے اور اس زخمی ہرن کی بھی، لیکن صرف 1 گھنٹے کے اندر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ جب میں نے چیک کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ اس لیے ڈیلیٹ کیا گیا کہ وہ ہرن جو ہے وہ مر گیا ہے۔ پوسٹ کی تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہرن مر چکا تھا، جس کے بعد بجائے اس کے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ایک اپڈیٹ پوسٹ کرتا کہ ہرن جو ہے اب نہیں رہا، وہ چل بسا ہے، لیکن بورڈ کی جانب سے اس پوسٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں کہ ہم نے کوئی ہرن ریسکیو کیا تھا۔ اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے ساتھ موجود ہے کہ میں نے وہ اسکرین شاٹ لے لیے تھے کہ یہ پوسٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے کیونکہ میں نے اس پہ کام کرنا تھا، لیکن میں اس زخمی ہرن پہ کیا کام کرتی، وہ زخمی ہرن جو ہے وہ مر چکا تھا، اور جب میں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ ڈی سی اسلام آباد سے رابطہ کرنے پر معلوم پڑا ہے کہ ہرن کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ چل بسا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو باڈی ہے وہ پاکستان میوزیم آف نیچرل سائنسز کو دے دی گئی ہے تاکہ اس کو پریزرو کیا جا سکے، لیکن ڈی سی صاحب ہوتا یہ ہے کہ پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی جاتی بلکہ پبلک کو انفارم کیا جاتا ہے۔ آپ کا ادارہ اسی لیے بنایا گیا ہے، یہ ریسکیو سینٹر اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ جانوروں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے، ان کی نگہداشت کی جا سکے اور ٹھیک ہونے پہ ان کو واپس قدرتی ماحول میں بھیجا جا سکے۔ یہ ریسکیو سینٹر وہی بلڈنگ ہے جہاں پر بچپن میں ہم لوگ جو ہے وہ چڑیا گھر میں آتے تھے، اسکول کی چھٹیوں میں آتے تھے، لیکن کورٹ کی جانب سے اس کو بند کر دیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ کیونکہ جانوروں کی بہتر نگہداشت نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ یہاں پر ریسکیو سینٹر بنایا گیا تھا اور آپ کے ادارے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، آپ کے بورڈ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ان کو یہاں پر ریسکیو کر کے رکھا جائے اور پھر بہتر نگہداشت کے بعد ان کو واپس قدرتی ماحول میں چھوڑا جائے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس کے برعکس ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں پر جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق گزشتہ 2-3 ماہ میں کئی جانور دوران علاج جو ہیں وہ یہاں سے چل بسے ہیں، جس میں 3 بندر شامل ہیں، ایک لیپرڈ یعنی تیندوا شامل ہے، وہ بھی یہاں پر مر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پینگولن شامل ہے جو ریڈ لسٹڈ ہے، وہ بھی یہاں پر مر چکا ہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ دوسری جانب اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کچھ خاص نہیں ہے، ویٹنری ڈاکٹرز جو ہے وہ محدود تعداد میں ہیں، اس کے علاوہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ تو ڈی سی اسلام آباد آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھی توجہ دیں، جہاں پر آپ اسلام آباد کے باقی معاملات دیکھ رہے ہیں، سیکورٹی دیکھ رہے ہیں، وہیں پر یہ ذمہ داری بھی آپ کے نازک کندھوں پر ڈالی گئی ہے کہ مارگلا ہلز پہ جتنے بھی یا نیشنل پارک میں جتنے بھی جانور ہیں جب وہ ریسکیو سینٹر میں لائے جاتے ہیں تو آپ کا بورڈ ان کا خیال رکھتا ہے، آپ کا بورڈ کے ہی ڈاکٹرز ان کے خیال رکھتے ہیں، تو وہ کیوں پھر مرتے جا رہے ہیں، کیوں ان کو بچا نہیں پا رہے؟ تو یہ سوالات ہیں آپ سے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ پوسٹ ڈیلیٹ کیوں کی۔